پروفیسر اقبال صاحب، اکثر فقیر جانتے ہیں، میرے کالج میں میرے ساتھ وہیں وہ فزکس کے پروفیسر تھے. ان کا بہنوئی آیا، ملیر میں رہتے تھے، ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہو گیا. آ کے بیٹھ کے رونے لگے. عاجز نے ان سے پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ حضرت صاحب میں ریٹائر ہو گیا ہوں اسٹیل مل PIA سے. ایک بچہ ہے جو کمایا اس پہ لگایا، اس کو میں نے پڑھا کے انجینئر بنایا. حالت یہ ہے نہ ہماری اپروچ ہے، نہ پیسے ہیں، رشوت دے کے نوکری دلوا دو. اس پریشانی نے جان کھا لی، گھر میں فاقے ہونے لگے، بہت پریشانی. تو میں آپ پاس آیا تھا، ایک دوست نے مہربانی کر کے عمرے کا ٹکٹ دیا ہے، عمرہ کرنے جا رہا ہوں. دعا کریں اللہ اس عمرے کے عمل کو، سفر کو قبول کر لے، اور ساتھ یہ بھی دعا کریں میرے بچے کو نوکری مل جائے. عاجز نے کہا او بھائی تیرے مرشد ہیں نا وہاں، تیرے شیخ ہیں نا، تو جا کے کہنا اللہ کے محبوب سے عرض کرنا آقا میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، رشوت دینا بھی نہیں چاہتا، رشوت کے پیسے بھی نہیں ہیں، اپروچ بھی نہیں ہے. تیرے اقدس پہ آ کر میں عرض کرتا ہوں میرے بچے کی نوکری کا کوئی انتظام ہو جائے. خدا کی قسم مجھے خود بتایا اس نے. کہا صاحب میں ریاض الجنہ میں بیٹھا تھا، پہلے نفل پڑھے پھر ریاض الجنہ میں بیٹھا. بیٹھے بیٹھے میں نے نظر جھکا کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیعت ہے سائیں جی سے، اس نسبت سے میں آپ تک پہنچا ہوں. میں داڑھی منڈا تھا، میں بے دین تھا، ان کی صحبت سے داڑھی بھی آ گئی، نماز بھی آ گئی، رات کو بھی اٹھ لیتا ہوں. میں ان کے پاس گیا تھا، میں نے اپنا دکھ ان کو بتایا، بچے کی نوکری نہیں ہے، عمرے پہ جا رہا ہوں، سفر کی مقبولیت کی دعا کر. تو آپ نے فرمایا جہاں جا رہے ہو وہیں تو اللہ کی نعمتیں تقسیم ہوتی ہیں، وہاں اپنی عرض پہنچاؤ جا کے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے مرشد کے کہنے پر آپ سے التجا کرتا ہوں یہ میرے سفر کو قبولیت اللہ بخشے اور میرے بچے کی نوکری کا کوئی انتظام ہو جائے. خدا کی قسم کہتا ہے میں نے منہ اٹھایا، ایک لاغر سے لمبے قد کے بزرگ میرے کندھے کو ہلاتے ہیں. میں نے اٹھا کے نظر دیکھا، وہ کہنے لگے PIA کا مینیجنگ ڈائریکٹر اس کے پاس جانا، اسے کہنا کہ میرے بچے کو نوکری دے. میں نے کہا بابا جی ان سے عام بندہ تو مل ہی نہیں سکتا، وہ اتنا بڑا آفیسر ہے، اس سے لوگ ملنے ہی نہیں دیتے، اس سے میں مل ہی نہیں سکتا. انہوں نے کہا اسے کہنا مجھے صدیق اکبر نے بھیجا. آپ کھڑے ہوئے، کہا جب تو نے روضہ پر پہ سوال کیا، دعا کی، میرے محبوب نے فرمایا صدیق اکبر تیرے خاندان کا شخص آیا. کیسے خاندان مل گئے، کیسی نسبتیں مل گئی، گندے منہ والوں کو، کالے منہ والوں کو، ذلیل عمل والوں کو. جب خدا کے رسول فرماتے تیرا خاندان، جب نبی پاک نے اس خاندان سے قبول کیا، خدا کی قسم شک دل سے نکال. میرے محبوب پاک نے فرمایا صدیق اکبر تیرے خاندان کا شخص سوال کر رہا ہے، جاؤ جا کے اس کی نوکری کا انتظام کرو. جا PIA کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے کہنا صدیق اکبر نے کہا ہے میرے بچے کو نوکری دو. میں نے رو کے کہا
حضرت وہ میری بات کا یقین کیسے کرے گا؟ میں کیا، میری حیثیت کیا، کیا پدی کا شوربہ، وہ کیسے مان لے گا؟ آپ نے اپنی جیب سے خط نکال کے کہا یہ میرا خط لے جا کے اس کو دینا۔ کہتا ہے میں وہاں سے اٹھا، خدا کی قسم مجھے 100% یقین تھا اب تو کام ہوا ہی سو ہوا۔ جیسے ہی میں مینیجنگ ڈائریکٹر کے دفتر پہنچا، ایک بندہ مجھے کہتا ہے تیرا نام یہ ہے؟ کہا جی۔ کہا یار صبح سے مینیجنگ ڈائریکٹر تو گالیاں دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، اس بندے کا نام ہے، دیکھو باہر آیا ہوگا، اس کو پکڑ کے میرے پاس لاؤ، مہربانی کر یار جلدی چل۔ کہتا ہے مجھے پکڑ کے اندر لے گیا، کھڑے ہو کے اس نے مجھے گلے لگایا، کہا صدیق اکبر کی مجھے زیارت ہوئی ہے، آپ نے فرمایا اس نام کا بندہ آ رہا ہے، میں نے اپنا خط بھی اس کو دے دیا ہے، وہ آئے گا، اس کے بچے کی نوکری کا انتظام کر دینا۔ یہ تو ایسی نکمی سی بھوک ہے، یہ تو بیکار سی بھیک ہے۔